اس کے مدنی پھولوں میں جو تحریر ہے وہ کیا ہے کہ سبق کو ہجے اور رواں دونوں طریقوں سے پڑھیں. انشاءاللہ دونوں طریقوں سے پڑھیں گے. حرکات، تنوین اور تمام حروف بالخصوص حروف مستعلیہ کی درست ادائیگی کا خاص خیال رکھیں. پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون زبرنا، نون زبرنا، زا زبر زا، زا زبر زا، نزا نزا، لام زبر لا، لام زبر لا، نزلا. اس کی آپ کو زبردست انداز میں اچھی مشق ہو جائے گی. اور اگر آپ نے اسے پر پڑھ ڈالا تو یہ تو غلط ہو جائے گا. جیسے اگر کوئی پڑھ دے صدقہ تو یہ تو ضاد، یہ تو دال نہ ہوا بلکہ ضاد ہو گیا. تو اسی لیے دال کو باریک پڑھنا ہے. صدقہ، صدقہ، صدقہ. صدقہ. یہاں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حمزہ کے نیچے یا بھی بنا ہوا ہے تو یا ایسی تحریر ہے. ہم پڑھیں گے کیا؟ حمزہ. کیا پڑھیں گے؟ حمزہ. ٹھیک ہے. بعض لوگ اس طرح کہہ دیتے ہیں بسم اللہ کیجئے، آؤ جی بسم اللہ. میں نے بسم اللہ کر ڈالی. تاجر حضرات جو دن میں پہلا سودا بیچتے ہیں اس کو عموماً بونی کہا جاتا ہے، مگر بعض لوگ اس کو بھی بسم اللہ کہتے ہیں. مثلا میری تو آج ابھی تک بسم اللہ ہی نہیں ہوئی. جن جملوں کی مثالیں پیش کی گئیں یہ سب غلط انداز ہیں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ سلطان باقرینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب تم وضو کرو تو بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیا کرو. جب تک تمہارا وضو باقی رہے گا اس وقت تک تمہارے فرشتے یعنی کرامن کاتبین تمہارے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے. سبحان اللہ. قرآن پاک کے نور سے منور ہونے کے لیے، تجوید کے مطابق قرآن پاک سیکھنے کے لیے، فرض علوم حاصل کرنے کے لیے، فکر مدینہ کی سعادت پانے کے لیے، سورۃ الملک کی تلاوت سننے کے لیے، مدرسہ المدینہ بالغان. الحمدللہ رب العالمین والصلو والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ سلسلہ مدرسۃ المدینہ بالغان کا 8واں سلسلہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں. الحمدللہ عز و جل ہم نے چند ابتدائی قواعد اور تختیوں کو پڑھا ہے. آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا سبق شروع ہوتا ہے. آپ بھی اپنے مدنی قاعدے اپنے ہاتھوں میں لے لیجئے اور صفحہ نمبر 10 کھول لیجئے. اگر آپ کے پاس بڑی سائز کا مدنی قاعدہ ہے تو آپ صفحہ نمبر 10 کھولیے. اور حضرت یہ جو چھوٹا مدنی قاعدہ ہے اس میں کون سا صفحہ نمبر ہے؟ صفحہ نمبر 10. صفحہ نمبر 10. صفحہ نمبر 10 کھول لیجئے. مدنی چینل کے ناظرین بھی صفحہ نمبر 10 پہ آج تشریف لیں. اور الحمدللہ ہم نے اس سبق کی 5 سطریں پڑھ چکے ہیں ہم، اور آج انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے ہم پڑھیں گے. آئیے اس سے پہلے کچھ مدنی پھول ہم دہراتے ہیں. یہ ارشاد فرمائیے کہ تنوین کسے کہتے ہیں؟ 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. سبحان اللہ کہتے ہیں. ماشاءاللہ. جی حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ حرکات کسے کہتے ہیں؟ زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اچھا حضرت آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ حرکات کو کتنا کھینچیں گے؟ حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھیں گے. سبحان اللہ کہہ دیجیے. سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو آئیے اب انشاءاللہ تبارک و تعالی جو اس سبق نمبر 6 کا بقیہ حصہ ہے اسے ہم پڑھتے ہیں.
پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امید ہے مدنی چینل کے ناظرین بھی قاعدہ لے کر یہاں اسکرین کے آگے بیٹھ چکے ہوں گے. آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر سبق پڑھیے. انشاءاللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید آپ کا درست ہو جائے گا اور بے شمار برکتیں انشاءاللہ عز و جل ملیں گی. آپ بھی مل کر پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، حا زبر حا، حا زبر آ، احا، آہا، دال دو زبردن، دال دو زبردن، احدن، احدن، میم زبر ما، میم زبر ما، را زبر را، را زبر را، مرا، مرا، ضاد دو زبردن، ضاد دو زبردن، مرادن، مرضن، عین زبر ع، عین زبر ع، میم زبر ما، میم زبر ما، عما، عما، لام دو زبر لن، لام دو زبرلن، عملن، عملن، ہا پیش ہو، ہا پیش ہو، دال دو زبردن، دال دو زبردن، ہدن. ہدن. اب دیکھیے یہاں پہ یا ساتھ میں لکھا ہوا ہے، اس یا کو ہم نے نہیں پڑھنا. جس طرح انگریزی کے اندر ہم کہتے ہیں کہ سائلنٹ حروف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہاں بھی یہ لکھا جائے گا لیکن اس یا کو ہم نے پڑھنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یوں ہی آگے کا لفظ بھی ہے تو پیش تو، تو پیش تو، واو دو زبر ون، واو دو زبرون، تو ون، توون، قاف پیش کو، قاف پیش کو، را دو زبر رن، را دو زبرن، قرن، قرن، میم زبر ما، میم زبر ما، سین زبر سا، سین زبر سا، مسا، مسا، دال دو زیر دن، دال دو زیدن، مسا دن، مسدن، ثا زبر ثا، سا زبر سا، ثا کے اندر سیٹی نہ نکلے، ثا زبر ثا. سا زبر سا، مدنی چینل کے ناظرین بھی اس کی مشق کیجئے کہ ثا کے اندر سیٹی نہیں نکلے گی. ثا زبر ثا، سا زبر سا، میم زبر ما، میم زبر ما، ثما، سما، نون دو زیر نن، نون دو زیدن، ثمانن، ثمن، سین زبر سا، سین زبر سا، خا زبر خا، خا زبر خا، سخا، سخا، طا دو زیر تن، قا دو زیدن، سخاتن، سخاتن، غا پیش دو، غا پیش دو، لام زبر لا، لام زبر لا، غولا، غولا، لام دو زیر لن، لام دو زیدن، غولا لن، غولالن، فا زیر فی، فا زیر فی، حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ، فی آ، فی آ، تا دو زیر تن، تا دو زیدن، فی آتن، فی آتن، عین پیش عو. عین پیش ہو. آپ اسلامی بھائی بھی اور مدنی چینل کے ناظرین بھی عین کی مشق فرمائیں. عین پیش عو، عین پیش ہو، نون پیش نو، نون پیش ہو، عنو، 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 قاف دو زیر قن، قاف دو زیدن، عنقن، 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 نون زبرنا، نون زبر نا، فا زبر فا، فا زبر فا، نفا، نفا، را دو پیش رن، را دو پیش رن، نفرن، نفرن، صاد زبر سا، صاد زبر صا، میم زبر ما، میم زبر ما، سوما. صما، صاد یہاں پر موٹا ہے. یہ بتائیے کہ صاد کون سا حرف ہے؟ حروف مستعلیہ. سبحان اللہ کہہ دیجیے. صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے. صاد زبر سا، صاد زبر صا، میم زبر ما، میم زبر ما، سوما، صما، دال دو پیش دن، دال دو پیش دن، سوما دن، صمدن، غین زبر غا، غین زبر غا، ضاد زبر دو، ضاد زبر غا، غضا، غضا، با دو پیش بن، با دو پیش بن، غضبن، غضبن، غین اور ضاد اس لفظ کے پہلے دونوں حرف یہ
پر ہیں یعنی موٹے پڑے جائیں گے، حروف مستعلیہ میں سے. کس میں سے ہیں؟ مستعلیہ میں سے. امید ہے کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین نے بھی حروف مستعلیہ یاد کر لیے ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. تو ان دونوں حروف کو آپ موٹا پڑھیں گے. پڑھیے غضب، لام زبر لا، عین زیر عی، لاعی، با دو پیش بن، لاعبن، حمزہ پیش او، ذال پیش ذو، اذو، نون دو پیش نن، اذنن، کاف پیش کو، تا پیش تو، با دو پیش بن، کتبن. اب جو آخری اس کی سطر ہے، آخری اس کی لائن ہے، اس کے اندر 4 اب حروف آ گئے. اب یہ لفظ جو ہے یہ 4 حروف پر مشتمل ہے. آئیے اس کی ہجے کرتے ہیں. دال زبر دا، را زبر را، درا، جیم زبر جا، دراجا، تا دو زبر تن، دراجتن، قاف زیر قی، را زبر را، قیرا، دال زبر دا، قیرادا، تا دو زبر تن، قیرادتن، عین زبر ع، لام زبر لا، علا، قاف زبر قا، علاقا، تا دو زیر تن، علاقتن، سین زبر سا، فا زبر فا، صفا، را زبر را، سفارا، تا دو زیر تن، سفارتن، شین زبر شا، جیم زبر جا، شجا، را زبر را، شجرا، تا دو پیشتن، شجراتن، قاف زبر قا، تا زبر تا، قتا، را زبر را، قطرا. اب دیکھیے اس میں قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور یہ جو را ہم نے پڑھا اس پر کیا ہے؟ زبر ہے. کیا ہے؟ زبر. تو اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ موٹا پڑھیں گے. اب یہ پر حروف ہے دو، اس کے بیچ میں تا ہے، اس کو باریک پڑھنا ہے. اس کی مشق کیجئے. تا دو پیشتن، قطراتن، قطراتن، قطراتن. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. آج آپ نے سبق بڑے اچھے انداز کے ساتھ پڑھا. امید ہے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ اس سبق کے اندر شامل ہوئے ہوں گے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہماری 6 تختیاں 6 اسباق ہمارے مکمل ہو چکے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کچھ وقفہ آپ کو دیا جاتا ہے، آپ آپس میں ایک دوسرے کو سنا دیجیے. مدنی چینل کے ناظرین بھی آپس میں ایک دوسرے کو سبق سنائیں گھر کے اندر.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے دوسرے سلسلے بھی امید ہے آپ ملاحظہ فرما رہے ہوں گے، اس سلسلے کو دیکھنے کی دعوت بھی عام کیجیے، مدرسۃ المدینہ بالیغان، کہ دیکھیے مومن جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے اسلامی بھائی کے لیے پسند کرتا ہے۔ اگر آپ اس سلسلے کو پابندی کے ساتھ ملاحظہ فرما رہے ہیں اور آپ کا قرآن مجید فرقان حمید درست ہو رہا ہے تو آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اس کی بھرپور طور پر دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی دعوت دیں کہ جو وقت مقررہ پر مدنی چینل پر یہ سلسلہ آتا ہے اسے یہ بھی دیکھیں اور اس کے فیوز و برکات سے یوں سمجھے کہ متمتع ہوں، فائدہ مند ہوں۔ تو انشاءاللہ عز و جل آپ اس کی دعوت عام کریں گے نا انشاءاللہ عز و جل۔ آئندہ سبق ہم اگلے سلسلے میں انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے۔ اب انشاءاللہ عز و جل درس فیضان سنت ہوگا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلو والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نگاہیں نیچی کیے، توجہ کے ساتھ درس سنیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، زمین پر انگلی سے کھیلتے ہوئے، اپنے لباس، بدن یا بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے درس و بیان سننے سے اس کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھتا ہے، اور قیرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل ہمارا درس کا سلسلہ جاری تھا اور ہم نے یہ سنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 27 سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 55 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت مزید آگے تحریر فرماتے ہیں کہ اگر ہماری بات کوئی نہیں مانتا پھر بھی انشاءاللہ عز و جل ہمیں نیکی کی دعوت دینے کا ثواب مل جائے گا۔ چنانچہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا، اے اللہ عز و جل، جو اپنے بھائی کو بلائے اسے نیکی کا حکم کرے اور برائی سے روکے، اس کی کیا جزا ہے؟ فرمایا، میں اس کی ہر بات پر 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہوں اور اسے جہنم کی سزا دینے میں مجھے حیا آتی ہے۔ اگر آپ کی انفرادی کوشش سے کوئی نمازوں اور سنتوں کی راہ پر چل پڑا تو آپ کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا، جیسا کہ رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد معظم ہے، اللہ تعالیٰ ایک شخص کو تیرے ذریعے سے ہدایت فرما دے تو یہ تیرے لیے تمام روئے زمین کی سلطنت ملنے سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ مجوسیوں نے عرض کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں کوئی ایسی نشانی بتائیے جس سے ہم پر اسلام کی حقانیت واضح ہو۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہر قاتل منگوایا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اسے کھا لیا۔ بسم اللہ کی برکت سے اس زہر قاتل نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی اثر نہ کیا۔ یہ منظر دیکھ کر مجوسی یعنی آتش پرست بے ساختہ پکار اٹھے، دین اسلام حق ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ
کہ کھانے یا پینے سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینے سے جہاں آخرت کا عظیم ثواب ہے، وہیں دنیا میں بھی اس کا یہ فائدہ ہے کہ اگر کھانے یا پینے کی چیز میں کوئی مضر یعنی نقصان دہ اجزاء شامل ہوں بھی تو وہ انشاءاللہ عز و جل نقصان نہیں کریں گے۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زہر اثر نہ کرنے کا یہ واقعہ دیگر کتب میں کچھ الفاظ کے فرق کے ساتھ بھی ملتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک سے زیادہ بار یہ کرامت ظاہر ہوئی ہو۔ چنانچہ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام حیرہ میں جب اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا تو لوگوں نے عرض کیا، یا سیدی ہمیں اندیشہ ہے کہ کہیں یہ عجمی لوگ آپ کو زہر نہ دے دیں، لہٰذا محتاط رہیے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لاؤ میں دیکھ لوں کہ عجمیوں کا زہر کیسا ہوتا ہے۔ لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ کو دیا تو آپ نے بسم اللہ پڑھ کر کھا لیا۔ الحمدللہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کو بال برابر بھی ضرر یعنی نقصان نہ پہنچا۔ اور قلبی کی روایت میں یہ ہے کہ ایک عیسائی پادری جس کا نام عبد المسیح تھا ایک ایسا زہر لے کر آیا کہ اس کے کھا لینے سے 1 گھنٹے کے بعد موت یقینی ہوتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے زہر مانگ کر اس کے سامنے ہی بسم اللہ و باللہ رب الارض والسماء بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ داء پڑھا اور زہر کھا گئے۔ یہ منظر دیکھ کر عبد المسیح نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، انتہائی حیرتناک بات ہے کہ اتنا خطرناک زہر کھا کر بھی زندہ ہیں۔ اب بہتر یہی ہے کہ ان سے صلح کر لی جائے ورنہ ان کی فتح یقینی ہے۔ یہ واقعہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ عز و جل کا کتنا خاص کرم تھا، اور یقیناً باذن اللہ یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت تھی۔ کرامت کی بے شمار اقسام ہیں، جن میں سے ایک قسم مہلکات یعنی ہلاک کر دینے والی اشیاء کا اثر نہ کرنا بھی ہے۔ اولیاء اللہ رحمہم اللہ تعالیٰ پر بھی زہر وغیرہ اثر نہ کرنے کے واقعات منقول ہیں۔ چنانچہ ایک بدعقیدہ بادشاہ نے ایک خدا رسیدہ بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو بمۂ رفقا گرفتار کر لیا اور کہا کہ کرامت دکھاؤ ورنہ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو ساتھیوں سمیت شہید کر دیا جائے گا۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے اونٹ کی مینگنیوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، ان کو اٹھا لاؤ اور دیکھو کہ وہ کیا ہے۔ جب لوگوں نے ان کو اٹھا کر دیکھا تو وہ خالص سونے کے ٹکڑے تھے۔ پھر آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے خالی پیالے کو اٹھا کر گھمایا اور اوندھا کر کے بادشاہ کو دیا تو وہ پانی سے بھرا ہوا تھا، اور اوندھا ہونے کے باوجود اس میں سے ایک بھی قطرہ پانی نہیں گرا۔ یہ 2 کرامتیں دیکھ کر بدعقیدہ بادشاہ کہنے لگا یہ سب نظر بندی اور جادو ہے۔ پھر بادشاہ نے آگ جلانے کا حکم دیا۔ جب آگ کے شعلے بلند ہوئے تو بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ اور ان کے رفقا آگ میں کود پڑے، ساتھ میں چھوٹے سے شہزادے کو بھی لیتے گئے۔ بادشاہ اپنے بچے کو آگ میں گرتے دیکھ کر اس کے فراق میں بے چین ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد ننھے شہزادے کو اس حال میں بادشاہ کی گود میں ڈال دیا گیا کہ اس کے ایک ہاتھ میں سیب اور دوسرے ہاتھ میں انار تھا۔ بادشاہ نے پوچھا تم کہاں چلے گئے تھے؟ اس نے کہا میں ایک باغ میں تھا۔ یہ دیکھ کر ظالم و بدعقیدہ بادشاہ کے درباری کہنے لگے اس کام کی کوئی حقیقت نہیں، یہ جادو ہے۔ بادشاہ نے کہا اگر تم یہ زہر کا پیالہ پی لو تو میں تمہیں سچا مان لوں گا۔ ان بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بار بار زہر کا پیالہ پیا۔ ہر مرتبہ زہر کے اثر سے ان بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے فقط کپڑے پھٹتے رہے مگر ان کی ذات پر زہر کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے محکمے کے مدنی ماحول میں بکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں۔ ہر جمعرات کو فیضان مدینہ محلہ سوداگران پرانی سبزی منڈی میں مغرب کی نماز کے بعد ہونے والے سنتوں پر اجتماع میں ساری رات گزارنے کی مدنی التجا ہے۔ عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مدنی قافلوں میں سنتوں کی تربیت کے لیے سفر اور روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات پر کر کے اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجئے۔
इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी बरकत से पाबंद सुन्नत बनने, गुनाहों से नफरत करने और ईमान की हिफाजत के लिए कुड़ने का जहन बनेगा। हर इस्लामी भाई अपना मदनी जहन बनाए कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन भी आइए हमारे साथ मदनी मकसद को दोहरा लें कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। अपनी इस्लाह की कोशिश के लिए मदनी नामात पर अमल और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश के लिए मदनी काफिलों में सफर करना है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में ऐ दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब आइए सूरह मुल्क की तिलावत सुनते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क वहुव अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वहुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين
فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله مولانا العظيم پڑھیے اللہ رب العالمین صلوا علی الحبیب سورہ ملک کے بعد اللہ رب العالمین کہنا یہ مستحب ہے، تو آپ بھی اس کی عادت بنائیے اور مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں وہ بھی اس کی عادت بنائیں، انشاءاللہ تعالی بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی۔ اختتام پر دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا رب مصطفیٰ بطفیل مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پڑھنا پڑھانا قبول فرما لے، ہماری جو غلطیاں ہو گئی ہوں انہیں اور ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمیں پانچوں نمازیں با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ صف اول میں ادا کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں سچا پکا عاشق رسول بنا دے، والدین کا فرما بردار کر دے۔ مولا کریم یا ارحم الراحمین، جتنے اسلامی بھائی یہاں پر حاضر ہیں اور جتنے مدنی چینل کے ناظرین ہمارے ساتھ اس دعا میں شامل ہیں، سب کی تنگ دستیاں، قرض داریاں، ناچاکیاں، مقدمے بازیاں، پریشانیاں، بیماریاں، بے اولادیاں دور فرما دے۔ سب کے روزی روزگار، دکانوں، کارخانوں، مکانوں، کمائیوں میں وسعتیں، برکتیں نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کی جان، مال، عزت، آبرو اور سب سے بڑھ کر ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد علیہ صاحب عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی حفاظت فرما، ان کے کہے کے مطابق ہمیں مدنی کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے علم میں، عمر میں، عمل میں وسعتیں، برکتیں نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، بار بار میٹھے مدینے کی بعد اب حاضری نصیب فرما، میٹھے مدینے میں ایمان و عافیت کے ساتھ زیر گنبد خضرا شہادت کی موت عطا فرما، جنت البقیع میں مدفن نصیب فرما، جنت الفردوس میں اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ عطا فرما۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہی